السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ آج ہم نیا لیسن پڑھیں گے، لیسن نمبر 18، سیئنگس آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ So after starting the lesson, we recite invocations۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ ہمارا طریقہ اور روایت رہی ہے کہ ہم دعائیں پڑھیں گے، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد پھر ہم لیسن شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت تو لیسن نمبر 18 سیئنگس آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اس لیسن میں 10 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی گئی ہیں، اس کو ہم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ موتیوں کی طرح ہیں، ہمارے لیے ہیرے جواہرات کی طرح ہیں کہ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اس کو ہم یاد کریں، پڑھیں، سمجھیں کہ آپ نے کتنی بہترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو جو لیسن پڑھایا جائے اس میں 10 احادیث ہیں، اس کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں اور اس کو یاد کر لیں، اور اگر ممکن ہو تو اس حدیث کو ایک چارٹ میں بنا کر کے اس کو اپنے گھر میں اپنے سامنے بھی لٹکا لیں تاکہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں اور پھر آپ کو چیز یاد ہو جائے گی۔ تو اس لیسن کی سب سے پہلی حدیث ہے نمبر 1، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، a person who does not recite Quran in good voice is not one of us. That is narrated by ابو داؤد۔ یعنی جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے، اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ بہت ہی واضح حدیث ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص قرآن کو اچھے سے نہ پڑھے، اچھی آواز سے نہ پڑھے، تجوید کا خیال نہ رکھے اور بہترین آواز میں اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کرے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کو قرآن کتنا پڑھنا آتا ہے، کیسے پڑھنا آتا ہے۔ ہم کہیں بے پرواہی تو نہیں کر رہے ہیں کہ مکتب میں پہلے ہم کو بھیج دیا گیا لیکن کسی وجہ سے ہمارا گیپ ہو گیا تو ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم کو قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا جس کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہ آتا ہو، بلکہ آگے چل کر کے آپ نے فرمایا کہ جس کو جو اپنی آواز کو قرآن پڑھنے میں اچھا نہ کرے، یعنی جو قرآن کو خوشحالی سے نہ پڑھے، اس کا ہی ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث ہم کو بہت کچھ سوچنے مجبور کرتی ہے۔ اپنی معلومات بلکہ معمولات درست کیجیے اور
اگر ابھی تک قرآن کو اچھے سے پڑھنا نہیں سیکھا ہو تو جو مواقع ملے اس کے ذریعے ہم کو قرآن اچھے سے پڑھنا سیکھ لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 2، لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن کین ناٹ بی بیٹن ٹوائس فرام دا سیم ہول، نریٹڈ بائی مسلم، یعنی مومن ایک ہی بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ مومن کی شان نہیں ہوتی کہ جس سے ایک بار دھوکہ کھا لے اس سے بار بار دھوکہ کھائے، جو ایک بار اس کو ذلیل کر دے، دھوکہ دے دے، اس کے پیچھے بار بار بھاگے، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ دیکھیے چھوٹی سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک ایک سنٹنس ہے، لیکن کتنی واضح بات ہے اور آئینے کی طرح ہے، ہم اس میں اپنی تصویر دے سکتے ہیں۔ آج ملکی حالات میں آج مسلمانوں کا کیا کنڈیشن ہے؟ جو دھوکہ دے رہا ہے اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو پارٹیاں دھوکہ دے رہی ہیں خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو نیتا جو افراد ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، انہیں کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو مومن اگر آدمی ہے، حقیقت میں واقعی مومن ہے، تو وہ ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی بار بار ایک ہی جگہ سے اس کو دھوکہ نہیں ملتا۔ ایک بار کسی وجہ سے ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ عقل مند ہو جاتا ہے، پھر وہ زیرک ہو جاتا ہے، پھر اس کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا۔ اور اگر واقعتاً اس کے برخلاف کنڈیشن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مومنانہ صفت ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دس ورلڈ از اے prison for a مومن and a paradise for a کافر، نریٹڈ بائی مسلم شریف، یعنی دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا میں انسان دیکھتا ہے، ایک مسلمان دیکھتا ہے، کافروں کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے، حکومتیں ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، سارے آشائشیں ہیں، اور ہمارے لیے آزمائشیں ہیں۔ تو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، اس کے دل میں کیسے خیالات آتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں قید خانے والی زندگی میں جینے کا ڈھنگ سیکھو۔ جس طرح جیلوں کے اندر، پریزن کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، وہ سارا اصول رہتا ہے، ویسے ایک مومن اس دنیا کے اندر اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ وہ بالکل مادر پدر آزاد نہیں ہوتا، بالکل اپنی مرضی نہیں چلاتے یہاں پر۔ اور اللہ نے کافروں کے لیے دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے، چند روزہ زندگی ہے، چلو کر لو، اپنی مرضی چلا لو، پھر آخرت میں ہوگا اچھے حساب کتاب۔ تو یہ ویژن ہم کو دیا گیا ہے، یہ سوچ ہم کو دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب جو لوگ اس حدیث کو پڑھیں گے ان کی زندگی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیوں ہے اور ہمیں اس دنیا میں کس انداز میں رہنا ہے۔ حدیث نمبر 4، من یحرم الرفق یحرم الخیر، one who deprived of politeness, one who deprived of politeness is as if deprived of virtue، جو نرمی سے محروم کیا جاتا ہے وہ گویا نیکی سے محروم کیا جاتا ہے۔ That is narrated by مسلم شریف، یعنی جس کے اندر نرمی نہیں رہی، جس کے اندر نرمی نہیں ہے، جو نرم گفتگو نہیں کرتا ہے، بڑا سخت مزاج ہے، بڑا اکھڑ ہے، بڑا اکڑپن اس کے اندر ہے،
تو وہ گویا نیکی سے محروم کر دیا گیا، اس کے اندر گویا نیکی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں، آپ کے زبان مبارک کے ذریعے، وہ شخص نیک ہی نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے جس کے اندر نرمی نہ ہو، جس کے اندر بڑی سختی ہو، کھڑپن سے بات کرتا ہو اپنے ماتحتوں سے، یا اپنے جو بھی اس کے ساتھ کلیگس ہوں، جو بھی لوگ ہوں اس کے، تو جس کے اندر نرمی نہ ہو وہ نیکی سے محروم کر دیا گیا۔ نمبر 5، حدیث نمبر 5، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ There are two such blessings. There are two such blessings which people are usually in loss. Which people are usually in loss. They are health and leisure. They are narrated by Bukhari. یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، اور وہ ہے صحت اور فراغت۔ دیکھیے کتنی اہم بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان کی لائف میں، انسان کی زندگی میں دو نعمتیں ملتی ہیں۔ نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ خسارے میں رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے، صحیح اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس کے بارے میں صحیح پلاننگ اور صحیح منصوبہ نہیں کر پاتے، خسارے میں رہتے ہیں۔ تو کیا فرمائے کون سی نعمتیں ہیں؟ ایک ہے صحت، یعنی صحت، ہیلتھ، صحت کے تعلق سے، ہیلتھ کے تعلق سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ کیسے؟ جب تک صحت رہتی ہے تب تک وہ اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، جنت بنانے کی فکر نہیں کرتے، کھڑے ہونے کے جب تک نماز پڑھنے کا موقع اور طاقت ہے کہ ہم کئی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبا قیام کر سکتے ہیں، لمبا رکوع کر سکتے ہیں، لمبا سجدہ کر سکتے ہیں، جوانی کی طاقت ہے، قوت ہے، اور اللہ کے دین پر خوب اچھے سے عمل کر سکتے ہیں، حج میں جا کر کے خوب چکر لگا لگا کے طواف کر سکتے ہیں۔ تو چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا پھر آگے دنیا میں ترقی کا معاملہ ہو، تو صحت جب تک ہوتی ہے تب تک انسان اس کے پرواہ نہیں کرتا، بلکہ بعض لوگ تو صحت کو برباد کرنے پہ تلے رہتے ہیں، صحت کا خیال رکھنے کے بجائے اور صحت کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے، تو انسان خسارے میں رہتا ہے۔ اور پھر جب انسان کا بازو بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اس کو افسوس ہونے لگتا ہے، ارے ہم نے یہ کر لیا ہوتا، ہم نے وہ کر لیا ہوتا، اپنی صحت زندگی میں یہ کر لیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اویئر کر دیا، پہلے ہی خبردار کر دیا کہ دو نعمتیں ایسی جس کے بارے میں خسارے میں ہیں لوگ خسارے میں ہیں، لیکن جو حدیث سن لیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، ان کو تو اب خسارے سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، ان کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فراغت، فرصت کو لوگ غنیمت نہیں جانتے۔ فرصت ہے، لمبا موقع ہے، چاہے لاک ڈاؤن کی مثال ہو یا اور بھی دوسری مثالیں آ سکتی ہیں لائف کے اندر، لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے فرصت کا۔ فرصت ہے تو موج مستی ہے، گیمز ہیں تو یہاں جانا ہے تو ادھر کچھ وقت ضائع کرنا ہے، گباسنگ کرنی ہے، گیم کھیلنا ہے، دوستوں میں ٹائم گزارنا ہے۔ فرصت کے لمحات اس طرح گزار دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر لائف میں فرصت میسر ہو اور فراغت میسر ہو، یعنی کہ بہت زیادہ لوڈ نہ ہو، خاص طور سے طالب علم کا دور ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ لائف کا دور ہوتا ہے، یہ بعد میں جب کمانے کی زندگی اور فیملی لائف شروع ہوتی ہے تو اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور مصروفیتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ صبح اٹھنا ہے، ڈیوٹی پہ نکلنا ہے، شام کو آنا ہے، تو اس میں پھر آدمی کو بہت ساری چیزوں کا موقع نہیں مل پاتا۔ تو اسٹڈی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے جو فرصت کے مواقع ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بڑی پیاری بات بتائی ہے، بڑے بہترین رہنمائی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم، بڑی رہنمائی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بہت بہترین رہنمائی فرمائی ہے، بہت بہترین سمت عطا کی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم پڑھیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے بڑی بڑی پرابلم سالو ہو جائیں گی، ہمارے بڑے بڑے کنفیوژنس دور ہو جائیں گے، اور ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے گا، زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ معلوم ہو جائے گا۔ ہم ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے اور پھر انشاءاللہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو آج ہم نے 5 احادیث پڑھی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اور مزید 5 احادیث پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخرت کامیاب کر دے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔